بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل۔ آج 4 جولائی ہے، سال 2022۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں پاکستانیوں کو بجلی مل رہی تھی، اچانک امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی بجلی کہاں غائب ہوئی؟ کیا اس کے پیچھے سلمان شہباز کی سولر انرجی کمپنی کا ہاتھ ہے؟ بڑے شدید الزامات لگ گئے ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے پر نون لیگ میں پھڈا پڑ گیا ہے، سینئر رہنما میدان میں آ گئے ہیں۔ فرح خان نے مریم نواز اور عطا تارڑ کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کے خلاف جب کوئی کرپشن کا ایسا کیس نہیں ملا تو ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مبینہ طور پر یہ فرح خان کا نام بار بار لیا جاتا ہے، اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہیں مریم گفتگو کرے، عطا تارڑ گفتگو کرے، نون لیگ کا کوئی بندہ بھی جب بات کرتا ہے تو وہ فرح خان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اگر واقعتاً فرح خان اور اس کے خامد نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی غلط وہ فائدہ اٹھایا ہے، تو ابھی تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملے کو درست قرار دیا جائے۔ اب کچھ لوگوں کو، قریبی جو لوگ تھے فرح خان کے، ان کو گرفتار کر کے شاید ان کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس وقت جو حکومت کی انتقامی کارروائی ہے، فرح خان کا کہنا ہے کہ وہ اس وجہ سے ابھی فی الحال واپس نہیں آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے جو کارروائی ہے اس کا اندیا نہیں دیا، بلکہ کارروائی تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے، فرح خان نے کہا ہے کہ صوبائی وزراء نے، یعنی مریم کے کہنے پر آپ کو علم ہے، عطا تارڑ اور احمد خان انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ عطا تارڑ کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ سیبت عدالت میں دائر کیا جا رہا ہے۔ یہ خود ان کے جو وکیل ہیں، اظہر صدیق ایڈوکیٹ، انہوں نے بتایا ہے، کیونکہ صوبائی وزراء نے جس پلاٹ سے متعلق الزام لگایا ہے اسے قانونی تقاضے پورے کر کے خریدا گیا ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے فرح شہزادی کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ جس کمپنی کا نام لیا جا رہا ہے وہ SCCB میں 26 نومبر 2020 سے رجسٹرڈ ہے۔ فرح خان اور ان کی والدہ بشرا خان اس کی شیئر ہولڈر ہیں۔ تو فرح خان کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی بشرا خان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیو ٹی وی نے پچھلے دنوں اس خبر پر معافی مانگی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس پلاٹ کا الزام لگایا جا رہا ہے اس کی صرف ایک قسط ہی ادا کی گئی ہے۔ اس پلاٹ کی ابھی عارضی الاٹمنٹ ہوئی ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی بھی ہے تو حکومت پلاٹ کینسل کر سکتی ہے۔ فرح شہزادی کے خلاف فوجداری قانون کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے، اور مقدمے میں بھی ان دفعات کو شامل کیا گیا ہے جو FIR اب تک ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی۔ یعنی آپ فوجداری کارروائی بھی کر رہے ہیں اور FIR بھی نہیں دکھا رہے کہ کون سا آپ نے الزام لگایا۔ وہ کہتے ہیں جس پلاٹ کا الزام لگایا گیا اس پر حکم امتناعی آنے کے بعد کوئی قسط تاحال ادا نہیں کی گئی، اور یہ اراضی ابھی تک فرح خان کی ملکیت بھی نہیں ہے، اور درخواست کی فیس 31,000 جبکہ ابتدائی طور پر 2,07,50,000 جمع کروائے گئے، بقیہ 8 ایک ساتھ تھی جو ہر 3 ماہ بعد جمع کروانی تھی۔ پلاٹ کی مالیت 8,30,00,000 روپے ہے، 3 ماہ بعد قسط 77,85,000 ہے۔ تو پوری جو تفصیل ہے جس پلاٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تفصیل انہوں نے فراہم کی ہے، اور مریم نواز کے یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف انہوں نے کارروائی کا باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے، اور آئندہ چند دنوں کے اندر یہ کارروائی وہ ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف اس وقت وہ ایک بڑا پھڈا پڑ گیا ہے نون لیگ کے اندر، اور وہ ہے اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے مابین۔ اسحاق ڈار نے، آپ کو یاد ہوگا کہ شروع دن سے مفتاح اسماعیل کو وہ اپنے متبادل کے طور پر نہیں دیکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہی ون اینڈ اونلی وزیر خزانہ ہے جو ملک کو دل دل کے اندر پھنسا بھی سکتے ہیں اور پھر نکال بھی سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مفتاح اسماعیل کے خلاف باضابطہ طور پر ٹویٹس کو ری ٹویٹس کیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ یہ تو ٹافیاں بیچنے والا بندہ ہے جس کو آپ نے وزیر خزانہ بنا دیا ہے۔ اب جب ملکی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹیم جو ابھی تمام جماعتوں نے میدان کے اندر اتاری ہوئی ہے وہ ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ڈالر بے قابو ہے، مہنگائی ہے، پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہے، جس بنیاد پر یہ اضافہ کیا گیا ہے
اب جو ہے مفتاح اسماعیل کو زیرو کر کے اسحاق ڈار کو لندن سے واپس لایا جا رہا ہے، اور اسی مہینے کے اگلے 2 ہفتے تک وہ پاکستان پہنچنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کے اندر خواجہ آصف ہیں اور شہد خاقان عباسی ہیں، انہوں نے شور اور واویلا مچا دیا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے مشکل فیصلے کیے، ہم نے ان کو کہا، یعنی جو اتحادی حکومت ہے، اور اس کے مطابق IMF کے ساتھ مذاکرات بھی ہو گئے۔ جب سارے معاملات ہو گئے تو اب اسحاق ڈار جو ہے اس کے آنے کا کیا تک بنتا ہے، اس کا وزیر خزانہ بننے کا کیا تک بنتا ہے، یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس ہوئی ہے۔ اور میرے ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ دراصل اس مخالفت کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے اور نواز شریف کے جو قریبی لوگ ہیں، ابھی تک کوئی بھی شہباز شریف کی کابینہ کے اندر نہیں ہے مصدق ملک کے علاوہ، وہ بھی ایک وجہ سے ان کو رکھا گیا ہے، اور باقیوں کی ابھی اس طریقے سے انٹری جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ لیکن یہاں پر جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل وزیر اعظم کی ٹیم کے محنتی ترین ارکان میں سے ایک ہیں، وہ ہر وقت سٹیک ہولڈرز کو دستیاب رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار کسی بھی وقت بھاگ سکتا ہے، ملک سے فرار ہو سکتا ہے، تو مفتاح اسماعیل ادھر ہی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ان پر مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی تنقید ہوئی ہے، مگر اس وقت مفتاح اسماعیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف شہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت سے متعلق مفتاح اسماعیل کے علم کا پاکستان کی سیاست میں اور کسی سے موازنہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر جو بجٹ معاملات ہیں، معیشت ہے، وہ مفتاح اسماعیل سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جب یہاں پر شہد خاقان عباسی نے کہا کہ اسحاق ڈار اگر واپس آ رہا ہے تو یہ پارٹی کے اندر کہیں فیصلہ نہیں ہوا، وہ خود ہی آ رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا تھا اسحاق ڈار نے کہ مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، شہباز شریف کے ایما پر میں یہاں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ تو یہ بھی ان کا آپس کے اندر جو ہے وہ کلیش ہوا تھا، اور پھر جو ہے یہ شہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت سے متعلق مفتاح اسماعیل کے علم کا پاکستانی سیاست میں اور کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے یعنی خلاف ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل کو بہرحال جانا ہے اور اسحاق ڈار کو آنا ہے، یہ بھی لگ رہا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے، ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ ان کو روک لیا جائے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں الزام ہے، اور اس کے اندر کچھ حقیقت دکھائی دے رہی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ پردے کھلیں گے کہ یہ پورا معاملہ کیسے ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ وزیر اعظم یہاں پر شہباز شریف آئے، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، تو اپنے اشتہاری مفرور بیٹے کو سرکاری میٹنگز کے اندر کھانے کے اندر وہاں پر بٹھایا، سلمان شہباز کو۔ پھر ترکی کا دورہ ہوا، وہاں پر بھی سرکاری جو ڈنر تھا وہاں جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سلمان شہباز کو بٹھایا۔ اشتہاری کو وزیر اعظم پاکستان کا بٹھانا، اس پر بہت تنقید بھی ہوئی، لیکن لفافہ اینکر میرے منصور یا سلیم صافی حامد میر میں سے کسی نے بھی اس پورے طبقہ جو ان کا نوکر ہے اور گھریلو جیسے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اب جو ہے وہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جب بجلی عمران خان کے دور حکومت میں مل رہی تھی تو یہ امپورٹڈ آئے ہیں، اچانک یہ بجلی کہاں غائب ہو گئی ہے؟ تو اس کو ایک وجہ یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اس وقت جان بوجھ کر یہ مصنوعی طور پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، LNG نہیں منگوایا، یعنی آئل جو ہے فرنس آئل نہیں منگوایا جا رہا، یقیناً وہ مہنگا بھی ہے، اور باقی بھی جو پلانٹ ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستانی جو عوام ہے زیادہ سے زیادہ اس کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے۔ اب سولر انرجی پر منتقل ہونا یہ اچھی بات ہے، یہ ہمارے فائدے کے اندر ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کی بڑی مہارت چھپی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ پہلے یہ ایک کرائسس پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے کے بعد اس کو حل کرتے ہیں، چونکہ حل تو وہ پہلے ہی ہوتا ہے پاس، چونکہ خود پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، اور سرکاری جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، میڈیا چینلز ہیں، ان کو اشتہارات بھی دیتے ہیں، ان کو بھی پیسہ مل جاتا ہے، تو یہ کریڈٹ لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بڑا ایک معاملہ ہے، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سلمان شہباز اب
اب چونکہ سرکاری جو ادارے ہیں ان کو بھی سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو یہ اربوں نہیں بلکہ خربوں کا معاملہ جو ہے وہ آگے ہونے جا رہا ہے سولر انرجی۔ اب ترکی کے ساتھ اس حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ معاہدہ کرنے جا رہی ہے، بلکہ چیزیں طے پا گئی ہیں، اور وہاں پر سلمان شہباز جو ہے اس کی ایک کمپنی ہے، یعنی فرنٹ کمپنی آپ کہہ لیں کہ پیچھے سلمان شہباز ہے اور آگے اس کا، اور اس کے ذریعے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سولر انرجی پینل جو ہے وہ خریدے جائیں گے، اور یہ جو یہاں پر الزام ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ ایک آیا ہے، اور اس کے اندر عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ کابینہ کی جانب سے سرکاری عمارتوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترکی سے ملکی تعلقات بہتر کرنے کی بجائے شہباز شریف نے دورے میں اپنے بیٹے سلمان شہباز کے سولر انرجی کے معاہدے کروائے، اور اب سلمان کی کمپنی سے سولر خریدے جائیں گے، یعنی حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کے بیٹے سے یہ سولر جو ہے وہ خریدے گی۔ بجلی بڑھاؤ، لوڈ شیڈنگ کرو اور اپنے سولر بیچو۔ شریف خاندان نے تو ملک کو بھی بیچ دیا ہوگا، بس ظاہر ہونا باقی ہے۔ شریف خاندان جب بھی اقتدار میں آیا اپنے کاروبار کو ترقی دلائی، کیا ملک میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں جو ان سے پوچھ سکے؟ تو یہ بات ہوئی ہے۔ پھر فواد چودھری جو ہے ظاہر ہے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے پاس معلومات ہوں گی، اور یہ بڑے شدید الزامات ہیں، اور جب یہ معاملہ اگر ایسے ہوا تو یہ عجب کرپشن کی بڑی غضب کہانی ہوگی، اور جب اتنے اربوں روپے کے پہلے منی لانڈرنگ کے کیسز معاف کر دیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو ان کو لایا گیا ہے، اور جب لایا گیا ہے تو اب ان کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی ہے کریں، ان کو علم ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ شریف فیملی نے پچھلی حکومتوں میں سولر پر بہت پیسے بنائے، اب ایک بار پھر جس طرح سولر پینلز کو امپورٹ کرنے پر سہولتیں دی جا رہی ہیں اور سولر کی مینوفیکچرنگ کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہو رہی، پاکستان ان مراحت کی بھاری قیمت ادا کرے گا۔ یعنی یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سولر پینلز کی جو امپورٹ ہے اس کے اندر ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے، اور یہ جان بوجھ کر یہاں ٹیکنالوجی منتقل نہیں ہو رہی، اور یہ ساری چیزوں کے پیچھے شریف خاندان کا یہ بینیفٹ ہے، اور سلمان شہباز اس کی جو کمپنی ہے وہ معاہدوں کے اندر شریک تھی، اور اس کے ذریعے اب یہ سولر پینل جو ہے وہ خریدے جائیں گے۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کے عام رہنماؤں نے الزام لگایا، کچھ اور لوگ بھی، یہ جو مصنوعی لوڈ شیڈنگ کی گئی ہے، اچانک کی گئی ہے، اچانک ملک سے بجلی غائب ہوئی ہے، تو اس بات میں بظاہر وزن لگتا ہے، لیکن نون لیگ کا اگر اس پر کوئی موقف آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔